ہر ذی شعور اور صاحب مطالعہ شخص کی طرح آپ نے اکثر ایلومیناٹی نامی بدنام زمانہ تنظیم کے بارے میں سنا ہوگا، جو کہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازش میں مصروف رہتی ہے۔ آئیے اس کی تاریخ، عزائم اور نہایت ہی خفیہ نشانات کے جاننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پیارے دوستوں، جو سب کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ایک عام آدمی کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، لیکن ہر بڑے واقعے کے بعد اس تنظیم کا نام ابھرتا ہے تو یہ اپنے غلام میڈیا کے ذریعے اپنے وجود کو سازشی تھیوری قرار دے کر صاف بچ نکلتی ہے۔ حالانکہ منطقی ذہن رکھنے والا ہر شخص اصل سچ جانتا ہے اور سازشی تھیوریوں کی حقیقت سمجھتا ہے۔ ایلومیناٹی کا ہدف ایک عالمی حکومت کا قیام ہے، جس کی راہ میں صرف اور صرف ہمارے پڑھے لکھے اخباری دانشور حائل ہیں، جو کہ قوم کو بروقت سازش سے آگاہ کر کے ایلومیناٹی کے مذموم منصوبوں کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ یہ رسوائے زمانہ تنظیم دنیا کی حکومت اور معیشت کے علاوہ مذہب تک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ان تینوں میدانوں میں اپنے ایجنٹوں کو لیڈر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ پیسہ بنانے کے لیے حکومتیں بنانے اور گرانے سے لے کر کھیل کے میدان میں میچ فکس کرنے تک ہر کام کر گزرتی ہے، خواہ اس کے لیے اسے قتل و غارت اور بلیک میلنگ کیوں ہی نہ کرنا پڑے۔ یہ خفیہ باطنی تنظیم مذہب کے خاص طور پر دشمن ہے، کیونکہ یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ چونک اٹھے ہوں گے۔ ایلومیناٹی کا مخرج لاطینی زبان کا لفظ ایلومیناٹس ہے، جس کا مطلب ہے دانش مند اور روشن دماغ شخص۔ یہ تنظیم جرمنی کے علاقے بویریا میں 1 مئی 1776 کو قائم کی گئی تھی۔ نوٹ کریں کہ 1776 وہی سال ہے جب دنیا بھر میں گمراہی پھیلانے والے ملک امریکہ نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ اس تنظیم کا بانی آدم وائس ہافٹ نامی شخص تھا۔ اس نے خفیہ تنظیم کے اہداف طے کرتے ہوئے عوام پر مذہبی غلبے اور ریاستی طاقت کے اندھے استعمال کے خاتمے کو بنیادی مقصد بنایا، اور مذہب اور حکومت کو خود سامنے آئے بغیر کنٹرول کرنے کی حکمت عملی بنائی۔ اس زمانے میں جرمنی پر رومی کیتھولک چرچ کے خوف خدا رکھنے والے نہایت رحم دل پادریوں کا غلبہ تھا، جو کہ جرمن عوام کو تبلیغ اور ایجوکیشن کے آلات کے ذریعے راہ راست پر رکھے ہوئے تھے۔ انہی مذہبی رہنماؤں کی مدد سے بویریا کے حکمران چارلس تھیوڈور نے 1784 سے لے کر 1790 تک ایلومیناٹی اور دوسری باطنی تنظیموں کو بھرپور طریقے سے کچلنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک ایلومیناٹی نے یورپ اور امریکہ کے اہم ترین افراد کو اپنا ممبر بنا لیا تھا، جو کہ حکومت، سیاست، تجارت، یونیورسٹیوں، حتیٰ کہ چرچ تک اہم پوزیشنوں پر فائز تھے۔ عوام کے غصے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بھرپور کریک ڈاؤن کیا تو یہ تنظیم زیر زمین چلی گئی اور خفیہ رہتے ہوئے دنیا کو کنٹرول کرنے کی سازشیں کرنے لگی۔ جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ ایلومیناٹی نے ہی 1776 میں امریکہ کو برطانیہ سے آزاد کرایا تھا۔ اسی وجہ سے امریکی کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل بنائی گئی، تو عین گنبد کے نیچے امریکہ کے بانی جارج واشنگٹن کا ایک ایسا مجسمہ رکھا گیا جو شیطانی انداز میں بنایا گیا تھا۔ جب وطن کے صحافیوں نے یہ نوٹ کیا تو اس وقت اس پر اتنا شور مچا کہ اسے ایک غیر نمایاں جگہ پر منتقل کرنا پڑا۔
یہ مادر پدر آزاد امریکہ جو کہ در حقیقت الومناٹی کا غلام ہے، الومناٹی کی دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی جانب ایک اہم قدم تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دنیا کی دوسری تمام عظیم ترین سپر طاقتوں یعنی سلطنت عثمانیہ، بہادر شاہ ظفر کے ہندوستان، اسپین، چین اور آخر میں روس کی تباہی کو یقینی بنایا گیا تاکہ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن سکے۔ 20ویں صدی کے اہم واقعات جن میں الومناٹی کی سازش کا ہاتھ دیکھا جا سکتا ہے وہ پہلی جنگ عظیم ہے۔ دوسری جنگ عظیم، پرل ہاربر پر جاپانی حملہ، اسرائیل کا قیام، امریکی صدر کینیڈی کا قتل، ایرانی انقلاب اور ایران عراق جنگ، جنرل ضیاء الحق کا قتل، مشرقی وسطی کی موجودہ جنگیں۔ پیارے دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔